ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ کرانے کی کوششوں کی جو پاکستانی سالسی میں ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات تو جاری ہیں۔ پاکستان تو اپنا جو میڈیشن کا رول ہے وہ خوبی طور پر نبھا رہا ہے، اور عرب میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ معاہدے کے لیے دونوں ممالک جو مجوزہ دستاویزات کا تبادلہ ہے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بعض اہم نکات پر پیش رفت ہوئی ہے، کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، کچھ حد تک جو ریجیڈنس تھی وہ ختم ہوئی ہے، لیکن چند معاملات ابھی بھی زیر بحث ہے۔ اور اسی تمام تر سچویشن میں جو ایرانی عہدیدار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈرافٹ پر کام جاری ہے اور معاہدے کے بہت قریب ہے۔ تو یہ تو وہ چیز تھی جو عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے برطانوی خبر رساں ایجنسی نے بھی اس حوالے سے رپورٹ کچھ کیا ہے۔ بالکل، رائٹرز نے ایرانی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات کم ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی معاہدہ طے نہیں پا سکا۔ یہ یاد رکھیے گا، یورینیم افزودگی پروگرام اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول پر فیصلہ اہم رکاوٹ ہے۔ مطلب ایک طرف نرمی دکھائی دے رہی ہے، دوسری طرف سختی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن مذاکرات ہو نہیں پا رہے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایران سے ہر حال میں افزودہ یورینیم حاصل کریں گے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایران سے لے کر تباہ کریں گے۔ جناب، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ روزانہ کی طرح آج بھی انہوں نے ایک وارننگ جاری کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے، نہیں چاہتے کہ ایران آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس لے۔ مزید کیا کہا، سنتے ہیں۔ Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. Keep their highly enriched uranium. No. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. اچھا جی، تو یہ تو بیان ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اب ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے بھی دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ افزودہ یورینیم ملک کے اندر ہی رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ ہم وہ لے کر رہیں گے، اور جو ہم نے حاصل کیا افزودہ یورینیم اسے ہم ڈسپوز آف کر دیں گے۔ لیکن جی، جو یہ اہم بیان ہے جو ایران کی جانب سے ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو رائٹرز نے ایرانی حکام کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کی یہ ہدایت ایرانی اسٹیبلشمنٹ میں اتفاق رائے کی عکاسی کرتی ہے۔ ایرانی اعلیٰ حکام کا یہ خیال ہے کہ اس مواد کو باہر منتقل کرنے سے ملک مستقبل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے لیے زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ تو فرم ہے نا ایران اپنے پوائنٹ آف ویو پہ، کہ جی ہم تو یہ نہیں منتقل کر سکتے۔ اب رائٹرز کے مطابق ایران کا یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو برہم کر سکتا ہے۔ یہ رائٹرز کی اپنی رائے ہے۔ بالکل، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کی افزودہ یورینیم کسی دوسرے ملک منتقل کی جائے گی، یعنی کہ جنگ بندی تجاویز میں افزودہ یورینیم کا معاملہ بھی شامل ہے۔ تو ابھی تک ہم جتنا بھی سینیریو دیکھ رہے ہیں، آبنائے ہرمز کے بعد اب جو سارا سینیریو ہے، ساری بات ہے، سارا پریشر ہے، وہ افزودہ یورینیم، کیونکہ میرے خیال سے روٹ یہی ہے جس وجہ سے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایکچولی افزودہ یورینیم بیسکلی سب سے پرائمری ہی پوائنٹ رہا ہے جس پر ہی ڈیڈ لاک برقرار رہا ہے، اور کافی مرتبہ مذاکرات بھی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ معاملات آگے کس جانب بڑھتے ہیں، لیکن جی ایران کے ساتھ مذاکرات میں کچھ مثبت اشارے ملے ہیں۔ دیکھتے ہیں تہران کے ساتھ کسی ڈیل پر پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ کہا جب انہوں نے میڈیا سے بات کی آج۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز پر ٹیکس کا نظام سفارتی کوششوں کو متاثر کرے گا، یعنی کہ ایک جانب ایران جو ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہا ہے وچ از ٹول ٹیکس، ظاہر ہے امریکہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ جو چیز ہے وہ بھی ہماری جو سفارتی کوششیں اس میں آڑے آ سکتی ہے۔ اور مارکو روبیو کی ظاہر نیٹو پر بھی تنقید سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کافی زیادہ نیٹو کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے بات کی تھی کہ جب ہمیں نیٹو ممالک کی ضرورت تھی تو نیٹو ممالک ہمارے تو کام نہیں ہے، تو ایران کے معاملے پر ہم نیٹو کے رد عمل سے خوش نہیں ہیں ایز یوزول۔ ظاہر مارکو روبیو نے بھی یہ بات کی ہے۔ سو یہ ایک ظاہر مارکو روبیو کا بیان تھا جو سامنے آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے معاملات کس جانب بڑھتے ہیں، لیکن پاکستان ایک چیز جو بڑی کلیئر ہے وہ ہے پاکستان کا رول۔ پاکستان کا رول ہے میڈیشن۔ ثالثی میں جو پاکستان کا رول ہے، ابھی بھی جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اس کے علاوہ بھی جو میڈیشن کے معاملات ہیں اس کا بیڑا پاکستان نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کا یہ اہم ترین مشن ہے،
اور یہ جو مشن ہے یہ آپ اس وقت ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں. دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی جو کہ تہران میں دوسرے روز بھی ایرانی قیادت کے ساتھ انہوں نے الگ الگ ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس ویژولز میں دیکھے جا سکتے ہیں. اور خطے کی جو مجموعی صورتحال ہے، امن اقدامات پر کافی زیادہ تبادلہ خیال کیا گیا. بہت امپورٹنٹ اور بہت سگنیفیکنٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں محسن نقوی کی جانب سے. اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ملاقات میں کون کون شامل تھا. بالکل, تو محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران مذاکرات میں پیش رفت پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے. وزیر داخلہ نے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی ملاقات کی ہے. دورے کے دوران محسن نقوی صدر مسعود پزشکیان اور پاسداران انقلاب کے جنرل احمد وحیدی سے بھی ملے ہیں. تو ملاقات کا سلسلہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ پاکستان کے ثالثی کا کردار جس طرح سے سامنے ابھر کر سامنے آ رہا ہے اسی طرح مذاکرات بھی ہوں اور امن جو ہے وہ سب دیکھیں. تو خیر کراچی سے اب آپ کو خبر دے دیتے ہیں. کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 9 کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں. تو پولیس کے حوالے سے جو ابھی تک ابتدائی موقف ہے ان کا بتانا ہے کہ مقتول کی لاش اور زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا ہے. مقتول کی شناخت 17 سال کے نور شاہ زیب کے نام سے ہوئی ہے. زخمیوں میں 19 سال کا صادق اور 60 سال کی حضرت بی بی بھی شامل ہے. فائرنگ کا واقعہ 2 گروہوں میں تصادم کے باعث پیش آیا اور واقعہ ابتدائی معلومات کے مطابق ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے. ملزمان کی تلاش اور واقعے کی تحقیقات جاری ہے. تو پولیس کی جانب سے ابتدائی طور پر یہ موقف اپنایا جا رہا ہے. لیٹس سی والے سے مزید کیا ڈیٹیلز سامنے آتی ہیں. اچھا جی، ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. خبر وہی انداز نیا اور جی ایک نئے انداز کے ساتھ خبر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کراچی میں سندھ حکومت کا اہم منصوبہ مکمل. بہت اچھا لگتا ہے کہ شہر قائد میں بھی کوئی جو ہے وہ منصوبہ مکمل ہو. قائد آباد سے کاٹھوڑ لنک روڈ تک شاہراہ بھٹو کے تیسرے فیز کا افتتاح بلاول بھٹو زرداری کریں گے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 55 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی یہ شاہراہ 2 رویا اور 3 لینز پر مشتمل ہے. اس پر رپورٹ دیکھ لیتے ہیں حفیظ بلوچ کی. جی بالکل، کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ کئیوں بعد سے شروع ہونے والا شاہراہ بھٹو مکمل ہو چکا ہے. کاٹور لنک روڈ تک کی 39 کلومیٹر جو طویل سڑک ہے اس کی تکمیل میں 4 سال لگے ہیں. آج سے 4 سال قبل بلاول بھٹو زرداری نے اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا جسے آج مکمل کیا گیا ہے اور آج شام کاٹور لنک روڈ پر بلاول بھٹو زرداری باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کریں گے. اس افتتاحی تقریب میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی کابینہ کے اراکین سمیت وزیر اعلیٰ سندھ بھی شریک ہوں گے. 39 کلومیٹر اس طویل سڑک پر تقریباً 55 ارب روپے کی لاگت آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا ہے کہ کئیوں آباد سے کراچی پورٹ تک بھی ایک سڑک تعمیر کی جائے گی. اس کی مکمل ہونے کے بعد شاہراہ بھٹو کو ڈائریکٹ کراچی پورٹ کے ساتھ لنک کیا جائے گا تاکہ مال برداری کے لیے جو گاڑیاں ہیں وہ بآسانی سپر ہائی وے تک سفر کر سکیں گے اور ان کا سفر جو شہر سے طے ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں معیت ہوتا تھا اور اس کے ساتھ اب وہ سفر منٹوں میں طے کر سکیں گے. جی اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں ترک عدالت نے اپوزیشن پارٹی CHP کے سربراہ کو عہدے سے ہٹا دیا. عدالت نے 2023 میں ہونے والے پارٹی انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا اور پارٹی کے سابق قیادت کو بحال کر دیا ہے. عدالتی فیصلے کے بعد کمال اوغلو دوبارہ CHP کے سربراہ بن گئے ہیں اور وہ 2010 سے 2023 تک اپوزیشن پارٹی کے سربراہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور عدالتی فیصلے کے خلاف استنبول میں اپوزیشن جماعت کا احتجاج بھی جاری ہے. یہ دیکھ رہے ہیں ہم ویژولز، یہ ہیں بیسکلی احتجاجی مناظر کے کچھ ویژولز اور اپوزیشن عدالت سے رجوع اعلان کیا ہے. تو یہ تھی جی وہاں کی بات. لیکن ہم بھارت کی بات کریں، بڑا ویسے سن کے آپ لوگوں کو تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ بھارت میں کاکروچ پروان چڑھنے لگے. نظام کے خلاف نوجوانوں کی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کو دن بدن مقبولیت ملنے لگی ہے. کاکروچ جنتا پارٹی کیا ہے اور بھارت میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ لیٹس سی ایک رپورٹ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں اور ناظرین کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. ویلکم بیک. خبر وہی انداز نیا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اٹک کے لیے منظور کردہ 30 میں سے 9 الیکٹرک بسیں انتظامیہ کے حوالے کر دی جو بہت جلد سڑکوں پر نظر آئیں گی. ہمارے نمائندے سید فاروق اس وقت ڈپٹی کمشنر راؤ عاطف کے ساتھ موجود ہیں. انہی سے مزید جان لیتے ہیں. بتائیے گا. جی بالکل، حکومت پنجاب نے ضلع اٹک کے لیے
جو الیکٹرک بسیں ہیں وہ فراہم کر دی ہیں. اس وقت ڈپٹی کمشنر راؤ عاطف رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کتنی بسیں آئی ہیں اور کب تک یہ سڑکوں کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا بڑا ہی زبردست قسم کا اقدام ہے اٹک کی عوام کے لیے. اس سے ہماری مائیں بہنیں بزرگ لوگ بہت عزت دار طریقے کے ساتھ سفر کریں گے. فرسٹ فیز میں ہمارے پاس 9 بسیں یہاں وصول ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ 30 کے قریب ہمیں بسیں ملیں گی. باقی سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں مل جائیں گی. اور اس کے ہمارے تقریباً فرسٹ انسٹالمنٹ میں جو ہے 3 روٹ چلیں گے جو کہ سنجوال سے لے کے ہزروں تک کور کریں گے ایریا. اگر ہم شہر کی بات کریں تو سنجوال سے ہمارا مرزا تک آئے گا, مرزا سے ڈی پی ایس تک جائے گا اور ڈی پی ایس سے ہٹیاں چوک جائے گا, اور اسی طرح ایک جو بس ہے وہ ہزروں تک جائے گی. اب عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ان بسوں کی باقاعدہ حفاظت کرے. جی